آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو. آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہے، چاہے آپ ہندو ہے، چاہے آپ یہودی ہے، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم، سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو، مسلم ہو، عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک، ہمارا مالک ایک ہے. ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں، کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے، مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے، مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے، آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں، جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے، یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. آپ کیسٹ لیجئے، میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں.
उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं। और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून तो सवाल करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की। मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, जहनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूँ वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूँ तो मुरीद हूँ ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है
मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे। तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरी ईद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, या हिंदू मज़हब लो या दिगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल ज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते, और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक तिहाई हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे
ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں, ایک حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہیں, ہمارے رشتے دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تیہ حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیہ حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, اس کے معنی ہے سلامتی, امن, شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا, اپنی خواہش, اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے, قانون ہے کہ چوری مت کرو, کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے, کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے, پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے, پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے, لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے, اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے, خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی, اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا, میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں, مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا, آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں, میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے, ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے, نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے, لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے سلامتی, امن, تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں, میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں, یہ بات نہیں ہے, جاتا ہوں,
لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ بالکل دکھاؤ. صحیح. میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں ایسا اور بالکل ایک صحیح رہیں آپ نے گے. فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں، آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں. لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو. اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو. انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے. قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے. ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن. تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے. کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا. تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد. اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے. لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے، 1001 بار پڑھیں گے، پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے. کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے. قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ بھی چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی. جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے. اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں. لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا، تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں، اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے، انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے، گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے. لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ. غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا. اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا. اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے. عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا
ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے، اسے ضروری نہیں سمجھے تھے، لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بولی شوئی ادھر ادھر۔ میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے، اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی، 3 سال کی عمر سے سکھائی۔ میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے، میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتے ہیں، اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ۔ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی، جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی، ہم سے کئی گنا اچھی ہوں گی۔ اسی لیے اسی اسکول ہم نے قائم کی ممبئی میں، تاکہ ہمارے اسکول سے جو طلباء فارغ ہوں گے، ذاکر نائک معیار تو ہے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کا، ذاکر نائک ایک ناچیز ہے، وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹیج پہ لے گیا، میں تو ہکلاتا تھا، اور آپ کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل، فیوچر جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو بنیں گی، وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ وہ اور اونچائی پہ جائیں گی۔ آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے، اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ، سارے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کے پڑھ سکتے، چاہے اکیلے پڑھو اکٹھا پڑھو، لیکن ایک وقت طے کرو، ہو سکتا ہے فجر کے بعد، ہو سکتا ہے عشاء کے بعد، جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے، ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکوع پڑھو، ایک رکوع روز پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ 1.5 سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ادارے میں، آپ جو تجارت کرتے ہیں، آپ کے جتنے ملازم ہیں، ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ممبئی میں، وہاں تقریباً ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ملازم ہیں۔ فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے، اپنا انگوٹھا ڈالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم رجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے۔ سب سے پہلی چیز کرے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، کم از کم ایک رکوع فرض ہے، چاہے 15 منٹ لگے چاہے 20 منٹ لگے، ایک رکوع تو کم از کم پڑھے یا 2 رکوع پڑھے، جتنا بھی پڑھ سکتے، عربی میں پڑھے، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے۔ لوگ کہیں گے 400 لوگ ہر روز 15 سے 20 منٹ، یہ تو فضول خرچی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ، وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے، رشوت دینا نہیں چاہیے، رشوت لینا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی۔ اگر غیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے، اگر ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے۔ ایک ہوتا ہے کہ پہلے صف سے آخری تک پڑھے، اگر بیچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے، انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید عبداللہ انڈیکس ہے، آپ انڈیکس کے جو موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں، نساء عورت کی موضوع پہ پڑھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھیے، جو موضوع پہ آپ کو انٹرسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے۔ آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے،
لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے، یہ آپ کو ہدایت دیں گا، اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، سورہ نمبر 59 میں، آیت نمبر 21 میں، کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھک جاتا اور پردے پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں، اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا اور پردے پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ پہاڑ نشانی ہے طاقت کی، ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ، ہم مسلمان اگر پڑھے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی۔ دیکھو، جنت میں جانے کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا اور بس آپ جو عمل کرنا چاہے کر لے، آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں جانے کے لیے جیسے کہ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، کہ عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے کے اندر ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے اور حق بات کی تلقین کر لے اور صبر کی تلقین کر لے۔ تو جیسے کہ بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کا کہاں کا انصاف ہے کہ ہندو کو معاف نہیں کرتا، مسلمان جنت میں جائیں گے۔ دیکھو، اگر ایک آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے اور گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہیں اس دھوکے کا اور اس ظلم کا اور اس کا سزا ملے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ بس وہ جو ہے نا فوراً جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت میں جانے کے لیے بنیادی جو ضروری چیزیں ہو کیا ہے، ایمان ہے اور نیک عمل، ٹھیک ہے نا۔ آپ عمل صالح کر لیں اور گناہوں سے آپ بچتے رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہندو کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ کلمہ پڑھ لے، اللہ پر ایمان لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، یہ اللہ کے حکم ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو جب وہ حکم کر لے تو ہم نے ان کی بات کو ماننی ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ شرک کریں گے، بت پرستی کریں گے، پوجا کریں گے، اور اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بت پرستی سے، شرک سے محفوظ رکھے۔ کیوں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ یعنی اللہ کو یعنی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر لے۔ وہ بت، وہ مورتی جو اپنے آپ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو اپنے آپ سے کوئی چیز دور نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کیا نفع نقصان دے گا؟ وہ کیا آپ کو فائدہ دے گا؟ وہ کیا آپ کو اولاد دے گا؟ اسی لیے ایمان لے آنا اور عمل صالح کرنا اور گناہ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے، تو ان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر ایمان لے آئے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن ان کے لیے بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں کہ آپ ایمان لے آئے، عمل صالح کیا کر لے، گناہوں سے بچتے رہے، دھوکہ سے بچتے رہے، آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو یعنی مطلب اپنے ہاتھوں کے اوپر کلہاڑی مارتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، آپ پھر بھی وہ کر رہے ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ غور اور فکر کر لے کہ یہ پورا نظام، یہ دنیا کا یہ خود بخود چل سکتا ہے؟
یہ دنیا خود بہت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اس کے پیچھے ایک چلانے والا ہے۔ ایک فیکٹری بغیر مالک کے، بغیر اونر کے نہیں چل سکتی، اسی طرح یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس بادشاہ نے، اس رب نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے، ایک کتاب ہمارے طرف بھیجا ہے کہ اس کے مطابق جب آپ عمل کریں گے آپ کو جنت ملے گا۔ جس طرح کہ کوئی آپ مشین لیتے ہو، کوئی آپ بڑا مشین لیتے ہو تو اس کے ساتھ ایک کتاب، چھوٹا سا کتاب مل جاتا ہے اور ان کے ساتھ آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کی اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس مشین کو آپ استعمال کر لو، آپ کامیابی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ نے اس کتاب کے مطابق، جسے قرآن مجید کہا جاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ اگر چینل پر آپ لوگ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔